अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। उसका आज हमारा सबक नंबर 6 है। इससे पहले हम लेवल 2 के असबाक में से मामूज, मुजाफ, फिर मिसाल वावी, अजवफ, ये असबाक हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। फिर अजवफ की भी दोनों किस्में पढ़ी हैं और नाकिस मिसाल की भी। आज हमारा नाकिस का सबक शुरू हो रहा है। अहम असबाक में से लेवल 2 के इस सबक में हम नाकिस पढ़ेंगे। नाकिस किसे कहते हैं? सबसे पहले उसकी तारीफ कि वो फेल जिसका तीसरा हर्फ कमजोर हो, यानी तीसरा हर्फ वाव और या हो जाए। तो अब यहाँ तीन हमारे पास किस्में। पहले दोबारा पिछले असबाक की तरफ जाते हैं। अगर वाव और या फा कलमा में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो वो मिसाल कहलाता है। मिसाल वावी या मिसाल या। अगर वाव और या यानी कमजोर हर्फ दरमियान में आ जाए तो ये अजवफ कहलाता है। उसकी भी हम पढ़ चुके हैं। काला यकूलू की गिरदान पढ़ चुके हैं और बा यबियो से भी गिरदान नाकिस या की भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो है ये तीसरी किस्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें वाव और या बिल्कुल आखिर में आ जाए, नाकिस। नाकिस वावी वो फेल जिसका तीसरा हर्फ वाव हो। उसकी दो मिसालें दा और बादा की गिरदान। दा असल में था दा वा और बादा असल में बादा वा। तो दोनों अल्फाज में आखिरी हरफ वाव होता है। कुरान करीम में नाकिस वावी के अफाल 65, कुल इस्तेमालात 1050। कुछ इब्तदाई चीजें दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। कमजोर हरूफ वाले अफाल जी। तो अरबी में अक्सर फेल तीन हरूफ से बनते हैं। उसकी मिसाल चार दे दी है, ज़ारबा, नसरा और फतहा, समिया। अगर इन तीन हरूफ में से कोई एक हर्फ कमजोर यानी वाव अलिफ या में से जाए तो इनमें दिलचस्प किस्म की तब्दीली होती है और उस तब्दीली को हमने चार सूरतों में रखा था। या तो हरफ की हरकत मुंतकिल होगी माकबल को, या उसकी हरकत आज़िफ हो जाएगी। तो दो तब्दीलियां हरकत के साथ हैं। या तो हरफ माकबल हरफ को मुंतकिल हो जाएगी या बिल्कुल ही आज़िफ हो जाएगी। दो तब्दीलियां जाते हरफ में होगी। या तो हरफ किसी दूसरे हरफ से तब्दील हो जाएगा या खुद आज़िफ हो जाएगा। तो ये चार तब्दीलियां हैं। यानी दो हरकत के साथ हैं कि इसकी हरकत माकबल चली जाए या इसकी हरकत बिल्कुल ही आज़िफ हो जाए, दो। और दूसरी हरफ किसी दूसरे हरफ से तब्दील हो जाए या हरफ खत्म हो जाए, अज़फ हो जाए। ये चार तब्दीलियां होंगी। कमजोर उरूफ इल्लत या उरूफ मद है और एक और नाम इनको उरूफ लीन भी है। इनको कमजोर और बीमार कहलाते हैं क्योंकि चार सूरतें हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि या तो ये बदल जाएंगे या ये अज़फ हो जाएंगे या इनकी हरकत मुंतकिल हो गई या इनकी हरकत अज़फ हो जाएगी। कमजोर उरूफ वाले फेल की तीन कुदरती अकसाम वही जो हम पढ़ चुके हैं। मिसाल, अजवफ, नाकिस। मिसाल, अजवफ, नाकिस। शुरू में है तो मिसाल, दरमियान में है तो अजवफ, आखिर में है तो नाकिस। मिसाल की मिसालें वादा याइदु, वजदा यजदु, पिछले सबक की तरह, क्योंकि मालूम है कि अभी तक आपका टेस्ट और जायजा नहीं हुआ, इसलिए ताकि पिछले असबाक भी साथ साथ याद होता रहे। वजदा यजिदु, वलदा यलिदु, वज़रा यज़िरु, वसफा यसिफु, वरिथा यरिसु। ये मिसाल की मिसालें हैं। मिसाल याई की तीन थी, याईसा, याई असु, यबीसा, याई बसु। ध्यान में रखिएगा, ये भी सामिया का बाप है। यसुरा, याई सुरु, नसरा का है। फिर उसके बाद हमने अजवफ वावी पढ़ी है। अजवफ वावी की मिसालें ताबा यतुबु, दाका यदुकु, फाजा यफूजु, आदा यऊदु, माता यमूतु, स्वामा यसूमु। और अजवफ या की मिसाल बा यबियो, हाका यहीको, ख्वाबा यखीबो, ज़ादा यज़ीदो, सारा यसीरो, वाका यज़ीको। और आज हम जो नया सबक पढ़ेंगे वो है नाकिस वावी जिसका तीसरा हर्फ कमजोर हो और वो वाव हो। उसकी हमारे पास 6 मिसालें हैं और इन 6 मिसालों को गौर से देखिएगा तो एक बात क्लियर हो जाएगी और उससे आपको बड़ी खुशी भी होगी। नंबर 1, पहला बाब है दायद। यहाँ वाव जो अली से बदला है, दायद। बदा यबदू, यहाँ पर भी वाव अली से बदला है। बला यबलू, यहाँ वाव अली से बदला है। माजी के अंदर वाव अली से बदला है, यहाँ तब्दील हरफ हुआ है। और यहाँ सिर्फ वाव की हरकत आज़िफ हुई है। या दो इन पर पेश थी तो वाव पर हरकत यहाँ आज़िफ हुई है। तला यतलू, तिलावतन, तिलावत करना। रजा यरजू, रिजाअन, उम्मीद करना।
आला यालू उलूवन मसदर बुलंद होना बुलंद करना 6 फेल है और 6 के शुरू में जो खुशी वाली बात है लिखा हुआ नून 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 इससे ये बात हुआ कि भाई नाकिस वावी के भी तकरीबन अक्सरियत अबवाब नसर यंसरू से है लिहाजा थोड़ी सी मुश्किल हल हुई कि हमें एक चैप्टर और बाब भी अगर अच्छी तरीके से हल हो जाता है याद हो जाता है तो नाकिस वावी का मसला हल हो जाएगा जी वो और या से पहले जबर हो तो वाली से बदल जाते हैं मुजारे को देखकर ही माजी का बताया जा सकता है कि ये कौन सा बाब है नाकिस वावी दा उसने बुलाया दा यदु का माना बुलाना पुकारना आवाज देना और दुआ करना ये सब इसके माने हैं वक़्त के लिहाज से और सियाक सहबाक के लिहाज से इसका माना कहीं होगा दा पुकारना आवाज देना बुलाना और कहीं माना इसका दुआ करना बदाई अब्दू माना जाहिर होना बदाई अब्दू नसरा यंसुर से सबसे पहले नाकिस वावी दा यदु से गिरदान पढ़ेंगे मेरे साथ साथ आप भी इशारा करते हुए पढ़िएगा दा दाआ दावा दावा दाऊ दाऊ दाऊता दाऊता दाऊतुमा दाऊतुमा दाऊतुम दाऊतुम दाऊतु दाऊतु दाऊना दाऊना दाअत दाअत दाअता दाअता दाऊना दाऊना दाऊती दाऊती दाऊतुमा दाऊतुमा दाऊतुन्ना दाऊतुन्ना दाऊतु दाऊतु दाऊना दाऊना जी एक मर्तबा फिर अल्फाज को गौर से देखिएगा मुताला की निगाह से देखिएगा कि क्या क्या बड़ी तब्दीलियां हैं जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी और आज वो हुई हैं यहाँ पे सबसे पहले दा वाव अलिफ से बदला है दावा यहाँ वाव बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ अपनी जगह पर है जैसे नसरा में होता है दाऊ यहाँ पर तो एक वाव बिल्कुल ही गायब हो गया क्योंकि ये वाव तो जमा की अलामत है ये तो नसरा नसरा नसरू में भी थी यहाँ ये वाव बिल्कुल गायब हो गई यहाँ तब्दील हुई यहाँ बिल्कुल अपनी जगह पर है यहाँ बिल्कुल गायब हो गई दावता दावतुमा दावतुम दावतो दावना इन बाकी सीगों में कोई तब्दीली गोया कि 1 2 3 4 5 6 8 अल्फाज में से 6 में कोई तब्दीली नहीं हुई 2 में हुई है यहाँ वाव अली से बदल गया यहाँ वाव बिल्कुल अज़फ हो गया कैसे इसको बाद में देखेंगे मुन्नस में आते हैं दात अस्मिता दावत यहाँ से भी वाव गायब हो गई बिल्कुल गायब हो गई दाता इससे भी गायब हो गई 2 मुजक्कर के अंदर सीखे 2 मुअन्नस में मुजक्कर में वाहिद का है और जमा का है यहाँ वाव में एक में तब्दीली हुई एक में तहजीफ हुआ यानी हज़फ हो गया मुअन्नस के 2 पहले ही दोनों सीखे हैं दोनों के अंदर से हज़फ हुई है कैसे हुई है ये बात की बात है बाकी दावना दावती दावतुमा दावतुन्ना दावतू दावना बाकी सीगों में कोई भी नहीं हुआ क्योंकि माजी में टोटल 4 लफ्ज है जिनमें जो असल हम पहले सही के अंदर पढ़ के आए उस मुरस में फर्क है माजी के अंदर ये 2 सीगे हैं वाहिद का और जमा का और मुअन्नस में पहले 2 सीगे हैं जहां से वो गायब हुई है कैसे हुई है क्या था ये बात की बात है तर्जुमा करेंगे मैं तर्जुमा करूंगा आप तर्जुमे के साथ साथ तर्जुमा कीजिएगा जी पुकारा उस एक मर्द ने दाआ पुकारा उन 2 मर्दों ने दाआवा पुकारा उन सब मर्दों ने दाआऊ पुकारा आप एक मर्द ने दाआउता पुकारा आप 2 मर्दों ने दाआउतुमा पुकारा आप सब मर्दों ने दाआउतुम पुकारा में एक मर्द ने
पुकारा हम सब मर्दों ने। जी, तो ये टोटल 4 लफ्ज हैं जिनमें तब्दीली हुई है, दाआ और दाऊ दो मुज़क्कर में, दाआत और दाआता ये मुअन्नस में। अब मैं तर्जुमा करूंगा, आप गिरदान पढ़िएगा, मुअन्नस से शुरू कीजिएगा। पुकारा उस एक औरत ने, दअत पुकारा उन 2 औरतों ने, दअता पुकारा उन सब औरतों ने, दअवना बुलाया आप एक औरत ने, दअवती बुलाया आप 2 औरतों ने, दअवतुमा बुलाया आप सब औरतों ने, दअवतुन्ना बुलाया मैंने, दअवतु बुलाया हम सब ने। दअवना। जी, ये तो हुई माजी की गिरदान। अब पढ़ते हैं मुजारे की। मुजारे की गिरदान बिल्कुल आसान है, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ पढ़िएगा आप भी। यदउ, यदउ यदउवानी, यदउवानी यदउना, यदउना तदउ, तदउ तदउवानी, तदउवानी तदउना, तदउना अदउ, अदउ नदउ, नदउ तदउ, तदउ तदउवानी, तदउवानी यदउना, यदउना तदईना, तदईना तदउवानी, तदउवानी तदउना, तदउना अदउ, अदउ नदउ। नदउ। जी, एक मरतबा अल्फाज को देखिएगा। यदउ असल में यहाँ यंसुरु की तरह था, वाव पर पेश थी, यहाँ तब्दीली इसमें हुई है कि वाव की जो पेश थी उसको हज़फ कर दिया गया, तो यदउ से यदउ बन गया। यदवानी कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल यंसुरानी की तरह, यंसुरानी, यदउवानी, यदउना, यंसुरुना। यहाँ एक वाव हज़फ हुई है, यहाँ हरकत हज़फ हुई है, यहाँ हरफ खुद हज़फ हुआ है। तदउ वाव पर पेश थी, हज़फ कर दी। तदवानी कोई तब्दीली नहीं, तदउना यहाँ वाव हज़फ हुई है। अदउ नदउ यहाँ से भी वाव से हरकत को हज़फ कर दिया गया। मुअन्नस में जाते तदउवानी यदउना, तदउ में हरकत हज़फ हुई है, यद तदउवानी में कुछ तब्दीली नहीं, यदउना। देखती हूँ, कौन से देखती हूँ? जमा मुअन्नस में भी जी, तदउना जमा मुअन्नस है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है, सिर्फ वाहिद मुअन्नस में हुई है, यहाँ से वाव का हज़फ कर दिया गया। अदउ नदउ इनमें हुरूफ का हज़फ किया गया। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। बुलाता है वो एक मर्द, यदउ बुलाते हैं वो 2 मर्द, यदउवानी बुलाते हैं वो सब मर्द, यदउना पुकारते हैं आप एक मर्द, तदउ पुकारते हैं आप 2 मर्द, तदउवानी पुकारते हैं आप सब मर्द, तदउना पुकारता हूं मैं एक मर्द, अदउ पुकारते हैं हम सब मर्द, नदउ पुकारती है वो एक औरत, तदउ पुकारती हैं वो 2 औरतें, तदउवानी पुकारती हैं वो सब औरतें, यदउना पुकारती हैं आप एक औरत, तदईना पुकारती हैं आप 2 औरतें, तदउवानी पुकारती हैं आप सब औरतें, तदउना पुकारती हूँ मैं एक औरत, अदउ पुकारती हैं हम सब औरतें। नदउ। जी माशाल्लाह, ये हमारी एक फेल से दायदू से माजी और मुजारे की किरदार मुकम्मल हुई। एक और फेल भी साथ देख लेते हैं, दोनों की, माजी और मुजारे। अच्छा, माजी बदा यब्दू में और दायदू में कोई फर्क नहीं है, गौर से देखिएगा। एक यहाँ छोटी सी गलती है, उसको ठीक कर लीजिएगा अगर आपके पास हो। बदा बदा वा, यहाँ वाव है, या नहीं है। बाकी जैसे दा था, यहाँ बदा है, बदाऊ दाऊ की तरह है, वो एक हज़फ हो गई। बदाउता बदाउतुमा बदाउतुम, बदाउतु बदाउना, बदत बदता बदाउना,
بدوتی، بدوتما، بدوتنا، بدوتو، بدونا. جی میں اشارہ کروں گا، آپ گردان ساتھ ساتھ پڑھیے گا. بد بدا بدایا بدوا بدوا بدو، سوری بدو بدوتا بدوتم بدوتما بدوتم بدوتو بدونا بدت بدتا بدونا بدوتی بدوتما بدوتنا بدوتو بدونا. جی بہت اچھا ماشاءاللہ. یہاں پر بھی بادا اور باداؤ ان دونوں میں تبدیلی ہوئی ہے. دیکھیں گے کیسے تبدیلی کس طریقے سے ہوگی اب انشاءاللہ. بدت بدادا مونس کے بھی ماضی کے 2 صیغوں میں، گویا کہ ماضی کے ٹوٹل 4 صیغوں میں تبدیلی ہوتی ہے. اور وہ کس نوعیت کی ہو ابھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اور وہ تبدیلی چاروں کی چاروں صرف مذکر غائب کے صیغوں میں اور مؤنث کے، مذکر اور مؤنث کے غائب کے صیغوں میں ہے، باقی میں نہیں ہے. مضارع میں جب جاتے ہیں تو یبدو یبدوانے یبدونا، تبدو تبدوانے تبدونا، ابدو نبدو. جو سنگولر صیغے شمار ہوتے ہیں جیسے یبدو ہے، تبدو ہے، ابدو ہے، نبدو ہے، ان میں تو صرف حرکت حذف ہوتی ہے. تسنیہ کے چاروں صیغے یبدوانے تبدوانے تبدوانے تبدونا، 4 صیغے مضارع میں ہیں، ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. گویا کہ 2 یہ ہیں، 3 4 5 6 7 لفظوں میں مضارع کے اندر حرف حذف، حرکت حذف ہوتی ہے آخر سے. اور 4 لفظ ایسے ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یبدوانے تبدوانے 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 جو تسنیہ کے ہیں. اور ان 4 کے ساتھ 2 اور ڈال دیں جمع مؤنث کے، یبدونا تبدونا، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. پھر تبدیلی کتنے صیغوں میں ہوئی؟ صرف ایک میں ہوئی ہے، وہ واحد مؤنث کا صیغہ. 3 میں، 3 صیغوں میں تبدیلی حرف کے حذف ہونے کی ہوتی ہے. وہ 2 جمع مذکر کے صیغے ہیں، یبدونا تبدونا، دونوں ایک ہی ہیں، سیم ہیں، اور ایک واحد مؤنث کا ہے. جی گردان پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ان کو دیکھیں گے. میرے ساتھ اشارہ کر تو آپ نے گردان پڑھنی ہے. یبدو یبدوانی یبدونا تبدو تبدوانی تبدونا ابدو نبدو تبدو تبدوانی یبدونا تبدینا تبدوانی تبدونا ابدو نبدو. بہت اچھا. جی تو یہ 2 گردانیں ہماری مکمل ہوئی، ایک دعا یدو سے، ایک بدا یبسو سے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ہوئی اور وہ کیسے رونما ہوئی. واپس آتے ہیں اپنی دعا کی طرف. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. ماضی کے اندر 4 الفاظ میں تبدیلی ہو رہی ہے. ان میں سب سے پہلا لفظ جو ہمارے پاس وہ دعا ہے، جو کہ اصل میں تھا دعوا. دوسرے نمبر پر ہے دعو جمع مذکر میں، جو اصل میں تھا دعاوو، یہ دعاوو ہے، وہ پر پیش ہے دعاوو. نصرہ نصرہ نصرو کی طرح. مؤنث کے اندر پہلا لفظ ہے جس میں تبدیلی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے دعات، جو کہ اصل میں تھا دعوت. اور چوتھا لفظ جو ہمارے پاس یہ ہے دعاتا، جو ہم نے پڑھا ہے، اصل میں یہ تھا دعواتا. اب دیکھنا یہ کہ ان میں کیا تبدیلی کیسے ہوئی اور کون سا رول، کون سا قاعدہ، کون سا قانون ان میں لگا ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں دعو کی طرف. یہ لفظ ہمارے پاس دعو کے اندر لگا ہے کالا کا قاعدہ، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی واو مفتوح ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو کالا کا قاعدے سے وہ واو علی سے بدل جاتی ہے. تو واو مفتوح تھی، اس سے پہلے بھی زبر تھا یعنی واو متحرک، تو یہ الف سے بدل گئی تو دعا بن گیا. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں دعو کی طرف. اس میں بھی سیم یہی ہوا کہ یہ واو پر پیش ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ کالا والے قاعدے سے الف سے بدل گئی. اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اب یہاں اس کو مثال کے طور پر یہ
وہ متعلق مفتوح، تو یہ کالا والے قاعدے سے جب الف سے بدلی تو یہ کیا صورت بنی؟ تو یہ بن گئی دعاؤ، دال کے بعد یہ آئین، آئین یہ اپنی جگہ پہ آ گیا، یہ واو الف سے چینج ہو کر آ گئی، اس کے بعد وہ واو جو جمع کی علامت ہے۔ اب یہاں غور کیجئے گا کہ دو حرف ایسے جمع ہو گئے کہ جن میں التقاء ساکنین ہو رہے ہیں، یہ الف بھی ساکن ہے، یہ دونوں ساکن جمع ہو گئے، الف بھی ساکن ہے، وہ بھی ساکن ہے، لہٰذا ان میں سے جو یہ پہلا ساکن ہے یہ الف، اس کو ختم کر دیں گے اور یہ آئین اور واو آپس میں ڈائریکٹ مل جائیں گے، تو یہ بن گیا داؤ۔ یہ واو جو ہے جمع کی علامت ہے، اور یہ شروع میں جو الف، یہ اصل واو جو تھی وہ الف سے چینج ہونے کے بعد حذف ہو چکی ہے، تو داؤ بن گیا۔ اب آتے ہیں اگلے حرف کی طرف جو کہ دعات ہے، دعات اصل میں دعوت تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ اس واو پر زبر ہے، اس سے پہلے بھی زبر ہے، تو کالا کا قاعدہ لگا تو یہ بھی بن گیا دعا۔ اب غور سے دیکھیں یہاں پر بھی وہی التقاء ساکنین ہو گیا، یہاں پر بھی دو حرف ساکن جمع ہو گئے، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ الف ہے اور ایک یہ تا ہے، دو ساکن جب جمع ہو تو یہ ساکن اول جو ہے اس کو حذف کر دیا، تو ڈائریکٹ آئین تا کے ساتھ لگی تو یہ بن گیا دعات۔ اب آ جاتے ہیں دعاتا، سیم اس میں بھی ہے، لیکن یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، یہاں تو دو ساکن جمع ہو گئے، اس ساکن الف کو ہم نے حذف کر دیا، دعات بن گیا۔ اب یہاں تک تھوڑا سا مسئلہ بگڑ جاتا ہے، اس میں الف کو وہی کالا والا قاعدہ سے جب ہم نے لگا کے واو کو الف سے بدل دا، اس کے بعد تا آ گئی اپنی جگہ پر ہے وہ دعاتا، تو یہ لمبی تو ہو گئی لیکن یہاں التقاء ساکنین تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں دونوں حرف ساکن کوئی بھی نہیں ہے، دیکھیں یہاں تا پر زبر ہے اور یہ الف ہے، تو لہٰذا یہاں پر جب دو ساکن جمع نہیں ہے تو پھر یہاں واحد میں یہ الف یہاں نظر نہیں آ رہا تا سے پہلے، تو اس کو حذف کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ سمجھیے گا، ذرا غور سے بات کو سنیے گا کہ یہ الف جو ہے یہ ساکن ہے، اور اس کے بعد یہ جو تا نظر آ رہی ہے جس پر یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے اس پر، یہ حرکت تا کی اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ ادھار کے طور پر لائیے، یہ تا خود ساکن ہے، یہ دیکھ لیں یہ اصل میں تا یہ والی ہے اور یہ حقیقت میں ساکن ہے کیونکہ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اس پر جو حرکت ہے یہ حرکت اس کی اپنی نہیں ہے، یہ تو الف کی مجبوری کی وجہ سے آئی ہے کہ الف جو تثنیہ کا جو ہم نے لایا ہے، یہ یہاں پر یہ الف جو تثنیہ کا ہے یہ والا، یہ جو ہم نے لایا ہے دعاتا میں، دعاتا میں، تو یہ جو حرکت ہے اب اس پر یہ والی حرکت یہ الف کی ہے، اس کی ہے، تا کی نہیں ہے، تا حقیقت میں ابھی بھی ساکن ہے، تو اب بھی ہم یہ لیٹس سپوز کہ تا ابھی بھی ساکن ہے، لہٰذا جو حرکت اوپر نظر آ رہی ہے وہ عارضی ہے اور ٹیمپریری طور پر وہ تو الف کی حقیقت میں الف کے اوپر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ اپنے ساتھ اپنے سے پہلے لے کے آیا ہے، تو لہٰذا ہم نے تا کو بھی ساکن مانا، الف کو بھی ساکن مانا، کیونکہ حقیقت میں تا ساکن ہے، لہٰذا اس الف کو حذف کر دیا اور پھر یہ صیغہ یہیں اسی طرح بنا دعا تا۔ یہ چار ہمارے لفظ ہو گئے ماضی میں جن میں تبدیلی ہوئی تھی، کیسی ہوئی وہ ہم نے دیکھ لی، اور سے دیکھیے گا یہ وہ چار لفظ ہیں، یہ دعا داؤ دو مذکر میں، دعات دعاتا، ان چاروں کو ہم نے دیکھ لیا، یہ ماضی میں ان میں تبدیلی ہوئی تھی۔ اب آتے ہیں مضارع کے صیغوں میں، مضارع کے 1 2 3 4 5 6 7، ان 7 میں صرف آخر سے حرف کو اڑا دیتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، باقی صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، جیسے تثنیہ کے اور جمع مؤنث کے، جن میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ ایک جمع مذکر کا یدعونا کا صیغہ ہے، ایک تدعونا کا، ایک واحد مؤنث کا ہے، گویا 3 لفظ ہیں ٹوٹل مضارع میں جو سمجھنے کے قابل ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، 3 لفظ ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں ان 3 لفظ کی طرف کہ ان کو دیکھتے ہیں ان میں کیسے تبدیلی ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی ہے۔ جی
فعل مضارع میں یہ 3 سیغے ہیں جن میں تبدیلی ہوئی ہے، یدعونا تدعونا، یہ دونوں جمع مذکر کے سیغے ہیں اور دونوں کی صرف شروع میں یا کا فرق ہے، باقی آخر میں یہ سیم ہے۔ اور تیسرا جو لفظ تھا تدعینا واحد مؤنث کا ہے، ان دونوں میں سے ہم ایک ہی کو لیتے ہیں کیونکہ شروع میں صرف یا کا فرق ہے باقی نہیں، ان دونوں میں یہ اصل میں تھے، پہلا لے لیتے ہیں یدعونا، اصل میں تھا یدعونا اور تدعینا یہ اصل میں تھا تدعو وینا، تنصرین کی طرح۔ اچھا اب آتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ایک قاعدہ پڑھا ہے یقولو کا، ذہن میں ہوگا، یقولو کا قاعدہ پڑھا ہے کہ جب واو یا یا پر پیش ہو تو اس واو اور یا کی پیش کو حذف کر دیتے ہیں۔ پہلے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، اس کی بلکہ حرکت کو کہا تھا کہ اٹھا کے ماقبل کو دے دیتے ہیں، ماقبل کو دیتے ہیں۔ یقولو کے قاعدے میں حرکت ماقبل کو دینی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم ایسے کرتے ہیں، یقولو کے قاعدے سے یہ جو واو ہے اس کی حرکت کو ماقبل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ واو ہے اور یہاں پر یہ واو ہے، یہاں پر اس پر پیش ہے، یہاں پر یہ زیر ہے، ان کو ماقبل کو دینا ہے، تو لہٰذا اس واو کو اٹھا کر ہم یہاں سے ادھر لے آئیں گے، اگرچہ پہلے سے بھی اس پر پیش تھی لیکن کوئی بات نہیں، اس والی پیش کو ہم نے چھٹی دے دی، یہ والی اٹھا کے ادھر لے گئے۔ یہاں جو زیر ہے اس کو اٹھا کر اس کو بھی ادھر عین کے نیچے لے آئے اور اس کی حرکت جو پیش ہے اس کو حذف کر دیا۔ اب دیکھیے گا غور سے کہ یہ واو بھی ساکن ہو چکی، اس پر گویا کہ جزم آ گئی کیونکہ اس کی حرکت ماقبل منتقل ہو گئی۔ اس واو کے نیچے تدعینا کی زیر تھی تو یہ بھی اب ساکن ہو چکی۔ اب جب ساکن ہو چکی ہے تو کیا بنا، آخری صورت ان کی بنے گی یہ ید عین پر پیش چلی گئی، واو بھی ساکن، دوسری واو بھی ساکن اور یہ نون پر زبر۔ یہاں پر جب اس کی جو ہمارے پاس شکل حاصل ہوئی وہ یہی تھی، تد عین کے نیچے زیر آ گئی، وہ جو ماقبل کی، اب یہ واو بھی ساکن، واو ساکن اور یا آلریڈی پہلے سے ہی ساکن ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب غور سے دیکھیے گا کہ کچھ الفاظ ہمارے پاس بالکل ساکن دو دو مل گئے، یہ دونوں ساکن ہیں، یہ دونوں ساکن ہیں، لہٰذا ان دونوں ساکنین میں سے جو پہلا ساکن ہے اس کو حذف کر دیا دونوں جگہوں میں۔ جب دونوں جگہوں میں آپ نے حذف کر دیا، اب یہ واو اور یہ عین آپس میں ہو گئے، یہ عین اور یہ یا آپس میں ہو گئے، تو اس کو آپ پڑھیں گے تدعینا، تو آخری صورت جو ملی وہ یہی ہے تدعینا، اور یہ یدعون اور تدعون، یہ بن گیا یدعون، یدعون، اور یہ بن گئی تدعینا۔ تو ماضی اور مضارع میں جو تبدیلی ہوئی وہ الحمدللہ اب آپ نے سمجھ لی کہ کیسے ہوئی۔ یہ اس لیے ڈیٹیل سے تھوڑی کی تاکہ کوئی بھی لفظ آتا ہے تو آپ کے سامنے ہو کہ اصل حقیقت میں یہ تھا۔ کبھی کبھی ایسے بھی سوال ہوں گے کہ اس لفظ کی اصل کیا تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اب ایک یہ ہے کہ آج کا سبق آپ نے ابھی دوہرا بھی لینا ہے، ایک دوسرے کو سنانا ہے، دونوں گردانے، بدائی ابدو بھی، داعی ادو بھی، ماضی بھی اور مضارع بھی۔ اور ابھی بریک معلم آؤٹ میں صاحب ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی، تدعو وینا بالکل تنصرین کی طرح ہے۔ سب سے پہلے کام کیا کہ یقولو کے قاعدے سے اس واو کی حرکت کو اٹھا کر یہ عین کو دے دیا، تو واو کی حرکت عین کو چلی گئی تو یہ واو خود ساکن ہو گیا۔ اب دیکھیں دو ساکن جمع ہوئے یا نہیں ہوئے، ہو گئے نا، یہ دیکھیں اب یہ بن گیا تد عی
اب آپ یہ دیکھیں یہ دو حرکتیں آپ کے پاس دو حرف یہ دونوں ساکن جم ہو گئے. اس سے پہلے یہ واو کو آپ نے حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ تدعین. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں وہ 7 سیغے جو سنگولر کے وزن پر ہیں جیسے یدعو تدعو او ابھی ان کو حرکت دی ہوئی ہے اور دعو اصل میں سب پر واو پر پیش ہے جیسے تنصرو ینصرو انصرو ہم نے پڑھے ہیں. اسی طرح تسمو یسمو کوئی بھی مضارع ہم پڑھتے تو آخری حرف پر پیش آتی ہے. تو حقیقت میں ان تمام حروف پر بھی آخر میں پیش ہی تھی. یہ سب کے سب جو ہے یہ آخری حرف ہے یہ یہاں پر ان پر پیش ہی ہے جیسے باقی مضارع میں ہوتے ہیں. جیسے اب ہم پڑھتے ہیں ینصرو تو ینصرو میں آخر میں کیا ہوگا؟ آخری حرف پر پیش ہے نا ینصرو. سیم اسی طرح ان تمام حروف کے آخری حرف پر پیش تھی. قاعدہ یہ ہے یدو کا یدو یرمی کا قاعدہ ہے یہ اس قاعدے کا نام ہے یدو یرمی. یہ قانون کا نام ہے. اس قاعدے کے رول سے ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اس یدو یرمی کے قاعدے سے کہ ہر وہ واو اور یا جو لفظ کے آخر میں ہو جو مضارع کے آخر میں ہو ہر واو اور یا جو فعل مضارع کے آخر میں ہو اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں ضمہ اور کسرہ دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا پر بھی مضمومہ یا مکسورہ ہو. دوسری یہ کہ اس سے پہلے بھی ضمہ یا کسرہ ہو. یدو یرمی کے قاعدے کے حکم اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی واو یا جو لفظ کے آخر میں ہو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ واو اور یا خود بھی مضموم یا مکسور یعنی زیر یا پیش ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر بھی زیر یا پیش ہو. یہ یدو یرمی کا قاعدہ ہے. تو اس صورت میں اس واو یا جو بھی آخر میں ہوگی اس کی حرکت کو حذف کر دیں گے. اب یدو کے قاعدے کے تحت ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں آخری حرف واو ہے اور اس پر پیش ہے اس کے بعد یہ بھی آخری حرف ہے اس سیغے میں بھی آخری واو ہے اور اس پر پیش ہے یہاں پر بھی آخری واو ہے اور اس پر پیش ہے. لہٰذا تینوں کے تینوں حروف میں تینوں لفظوں میں آخری حرف واو ہے اور اس پر پیش ہے. اب دوسری شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی دیکھی اور اس سے پہلے بھی پیش ہے یہاں پر بھی پیش ہے یہاں پر بھی پیش ہے یہاں پر بھی پیش ہے. لہٰذا شرط پوری ہے کیونکہ شرط یہ تھی کہ واو اور یا خود بھی ان پر ضمہ یا کسرہ ہو اور ان سے پہلے بھی ضمہ یا کسرہ ہو یعنی زیر یا پیش ہو. تو یہاں پر بھی زیر پیش ہے ان سے پہلے بھی اور ان کے اوپر خود بھی زیر یا پیش میں سے پیش موجود ہے. لہٰذا ان تمام کی حرکت کو حذف کر دیا تو یہ پھر بن گیا ید ادعو اور تدعو. جی تو یہ تھا یدعو یرمی کا قاعدہ. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک